آئیے آج انسانیت کے بالکل آغاز میں چلتے ہیں، پہلے باب کی طرف۔ یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ایک ایسی داستان جو بہت سی روایات کا مرکز ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسانیت کا یہ لمبا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ اس کہانی کی جڑیں ایک ایسے واقعے میں ہیں جو تکبر اور عاجزی کے بیچ، نافرمانی اور توبہ کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ تو ہماری کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے انسان کی تخلیق کے ساتھ۔ یہ سب شروع ہوا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اس مقصد کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی جمع کر کے ایک مجسمہ تیار کیا گیا، اور پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور یوں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی میں اپنی پہلی سانس لی۔ اور تخلیق کے فوراً بعد ہی ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت آ گیا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود تمام فرشتوں اور جنات کو ایک سیدھا سا حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اب دیکھیے، یہ صرف ایک سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ آدم کی فضیلت کا اعتراف تھا، اور وہاں موجود ہر ایک کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی تھا۔ اور یہیں پر کہانی میں پہلا اور بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ اس ایک حکم پر دو بالکل الگ الگ رد عمل سامنے آئے۔ تمام فرشتوں نے بنا کوئی سوال کیے فوراً حکم مانا، لیکن ابلیس جو کہ ایک جن تھا، اس نے انکار کر دیا۔ جب ابلیس سے پوچھا گیا کہ اس نے انکار کیوں کیا، تو اس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ بس یہی وہ غرور تھا، یہی وہ گھمنڈ تھا جس نے اسے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، اور وہ شیطان کہلایا۔ اس واقعے کے بعد کہانی کا رخ جنت کی پرسکون اور خوبصورت زندگی کی طرف مڑتا ہے۔ جنت میں آدم اکیلے تھے، تو ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے انہی کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا۔ اب وہ اکیلے نہیں تھے، وہ ایک ساتھ جنت کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور ان کی زندگی مکمل محسوس ہوتی تھی۔ سوچئے، انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی، جہاں چاہو رہو، جو دل کرے کھاؤ، ہر نعمت سے لطف اٹھاؤ۔ بس ایک ہی اصول تھا، صرف ایک پابندی، اس ایک خاص درخت کے قریب مت جانا۔ یہ ایک چھوٹی سی پابندی تھی، لیکن یہی ان کی اگلی آزمائش بننے والی تھی۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ شیطان جو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا، ایک بار پھر منظر میں آتا ہے۔ شیطان نے آدم اور حوا کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو یا تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے یا پھر فرشتوں جیسا مقام حاصل کر لیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فریب تھا۔ آخرکار وہ شیطان کے دھوکے میں آ ہی گئے۔ انہوں نے وہ ممنوعہ پھل کھا لیا، اور جس لمحے انہوں نے یہ کیا، اسی لمحے فوراً انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ لیکن یاد رکھیں، اس کہانی کا سب سے اہم حصہ غلطی کرنا نہیں، بلکہ غلطی کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہے۔ اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدم، حوا اور شیطان تینوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ لیکن یہ صرف ایک سزا نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کے سفر کا ایک بالکل نیا آغاز تھا۔ آدم اور حوا اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ تھے۔ اب اللہ نے خود انہیں توبہ کے یہ الفاظ سکھائے جو عاجزی اور پشیمانی کا ایک بہترین اظہار ہیں۔ اور اللہ جو بے حد رحم کرنے والا ہے، اس نے ان کی سچی توبہ کو قبول کیا، انہیں معاف کر دیا، اور آدم کو زمین پر پہلا نبی مقرر کیا۔ اس طرح انسانیت کا زمینی سفر سزا سے نہیں، بلکہ معافی، رہنمائی اور امید سے شروع ہوا۔ تو اس پوری داستان کا مرکزی سبق کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ کہانی ہمارے سامنے دو بالکل واضح راستے رکھتی ہے۔ ایک راستہ ہے آدم کا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور پھر عاجزی سے معافی مانگنا، اور دوسرا راستہ ہے شیطان کا، تکبر کرنا، اپنی غلطی پر ڈٹے رہنا اور نافرمانی پر قائم رہنا۔ تو آخر میں سوال ہم سب کے لیے ہے، جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا رد عمل ہمیں کس راستے کی طرف لے جاتا ہے؟ آدم کے راستے پر یا پھر ابلیس کے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کہانی کو آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم بناتا ہے۔